بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے متعلق یہ چوتھی ویڈیو ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے پہلے جو واقعات پیش آئے، گزشتہ ویڈیوز میں ان واقعات کا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے ان اہم حصوں کا تذکرہ کیا گیا۔ دو اہم واقعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے پیش آئے۔ ان میں سے ایک واقعے کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ حلف الفضول اصل میں ایک معاہدہ ہے۔ مکہ المکرمہ میں بہت سارے لوگ باہر کے علاقوں سے آتے تھے، اپنا مال ادھر بیچا کرتے تھے۔ ایک ایسا ہی قبیلہ مکہ المکرمہ میں آیا، اس نے کچھ سامان مکے والوں کو بیچا۔ کچھ ایسے بڑے سردار تھے جن میں عاص ابن وائل کا نام آتا ہے۔ اس نے مال تو خرید لیا لیکن پیسے ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنے لگا۔ یہ بیچارے جو باہر سے آئیں گے پریشان ہیں، مال فروخت ہو گیا لیکن پیسے نہیں ملے، رقم ادا نہیں ہوئی، فائدہ نہیں ہوا۔ اگر اس چیز کی رقم نہیں ملے گی، قیمت نہیں ملے گی جو ہم نے بیچ دی ہے، تو ہم تو نقصان میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ہم کیسے کریں، کیا کریں؟ آواز پھیلنی شروع ہوئی تو جو مکہ کے بعض سردار تھے اور خاص طور سے قریش سے تعلق رکھنے والے جو لوگ تھے، انہوں نے ایک معاہدہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ عبداللہ ابن جدعان ایک آدمی تھا، اس کے گھر پہ یہ معاہدہ ہوا۔ بڑے بڑے لوگ مکہ المکرمہ کے ایک جگہ بیٹھے، انہوں نے میٹنگ کی، انہوں نے یہ فیصلہ کیا، یہ ایگریمنٹ بنوایا، یہ معاہدہ لکھا کہ مکہ المکرمہ میں اگر کسی کے ساتھ کوئی بھی ظلم کرتا ہے تو ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے، ظالم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ حالانکہ عاص بن وائل بڑا آدمی تھا لیکن اس معاہدے کے سامنے جھکنا پڑا، مجبور ہونا پڑا، چونکہ یہ معاہدہ بھی بڑے بڑے لوگوں کی طرف سے تھا اور ایک ایگریمنٹ کر دیا گیا تھا اور ایک ساتھ یہ فیصلہ سنایا گیا تھا، اس کو بات ماننی پڑی، رقم ادا کرنی پڑی۔ اور یہ حلف الفضول کا واقعہ ہے، یہ وہ معاہدہ ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے تھے، اور یہ معاہدہ آپ علیہ السلام کو اتنا زیادہ پسند تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں بھی یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ اگر آج بھی کوئی ایسا معاہدہ کرنے تیار ہے مظلوم کو اس کا حق دلانے کے لیے، ظالم کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے، کوئی آج بھی ایسا معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہے تو میں اس معاہدے میں شریک رہوں گا، میں ساتھ دوں گا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف کی بات، آپ علیہ السلام کی جرت اور ہمت کی بات ہے۔ ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان نہیں کیا گیا لیکن آپ علیہ السلام ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے، مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے باضابطہ ایک معاہدے میں شریک۔ یہ ایک اہم واقعہ۔ دوسرا اہم واقعہ، بڑا مشہور واقعہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال اس وقت پیش آیا جس کو تعمیر کعبہ کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ کعبہ کی جو تعمیر ہے وہ الگ الگ مرحلوں میں ہوئی ہے، الگ الگ دوروں میں، الگ الگ پیریڈز میں ہوتی رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ تعمیر کیا، زمانہ گزرتا گیا، آب و ہوا کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے اس کعبے کی جو دیواریں تھیں وہ کمزور ہو گئی۔ مکہ المکرمہ کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں کعبۃ اللہ کو دوبارہ اور بہتر انداز میں تعمیر کرنا۔ یہ فیصلہ ہوا اور باضابطہ اعلان کر دیا گیا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر میں صرف پاک مال لگے گا، حلال مال لگے گا، حالانکہ وہ مشرک ہیں، کافر ہیں،
بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں لیکن جانتے ہیں کہ یہ گھر پاک ہے، اس گھر کا مالک پاک ہے، اس لیے انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ کوئی حرام مال اس میں نہیں لگے گا، ناجائز مال نہیں لگے گا، ظلم کر کے لیا ہوا مال نہیں لگے گا، زنا اور بدکاری سے حاصل کیا ہوا مال نہیں لگے گا، خالص صاف ستھرا پاک مال لگے گا۔ اس مال کے ذریعے سے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی گئی اور تمام قبیلوں کے نوجوانوں نے کعبۃ اللہ کی اس تعمیر میں حصہ لیا اور بڑی آرام سے کعبۃ اللہ کی یہ جو تعمیر کا کام تھا مکمل ہو گیا۔ لیکن جب مسئلہ آیا حجر اسود کو اس کی جگہ پہ رکھنے کا، اب معاملہ بگڑ گیا۔ ہر خاندان اپنی شرافت دکھا رہا ہے، ہر خاندان اپنے فضائل سنا رہا ہے، اپنے مناقب بیان کر رہا ہے کہ ہم ایسے ہیں، ہمارا خاندان ایسا ہے، ہماری شرافت ایسی ہے، ہماری یہ فضیلتیں ہیں، ہمارے یہ مناقب ہے، اس لیے حجر اسود کو کعبۃ اللہ کی اس دیوار میں رکھنے کا اعزاز ہمیں ملنا چاہیے۔ یہ بحث ہو رہی ہے، یہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، اور روایتوں میں لکھا ہے، تاریخ کی کتابوں میں، کہ 4 دن یہ بحث مباحثہ، یہ لڑائی جھگڑا ہوتا رہا، حتیٰ کہ تلوار نکلنے لگی تھی، بات لڑائی تک آ گئی۔ اور ان کا تو مزاج تھا بات بات پہ تلوار نکالنا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ برسوں تک جنگ کرنا۔ لڑائی تک بات آ گئی، مرنے مارنے پہ، قتل و قتال پہ، جنگ و جدال پہ آمادہ ہو گئے۔ مغیرہ ابن امیہ ایک بڑا بوڑھا آدمی تھا، اس نے سب کے سامنے یہ فیصلہ کیا کہ دیکھو ایک بات میں بتاتا ہوں، ایک مشورہ دیتا ہوں، یہ لڑائی جھگڑا ختم کرو، کل کعبۃ اللہ کے اندر اس عمارت کے پاس، اس صحن میں جو آدمی سب سے پہلے قدم رکھے گا، ہم اس کو اپنا جج بناتے ہیں، فیصل بناتے ہیں، وہ جو فیصلہ کرے گا ہم اس کی بات کو مان لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے، شان اللہ پاک کی، کہ دوسرے دن سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے اندر تشریف لائے۔ سب انتظار میں تھے، دیکھ رہے تھے کہ آج کون آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہر طرف سے آوازیں آنے لگی، ہاد الامین رضینا، ہاد الامین رضینا۔ ارے یہ تو شریف نوجوان ہے، یہ تو امانت دار ہے، یہ تو سچا آدمی ہے، ہم تو اس کے فیصلے سے راضی ہیں، یہ جو فیصلہ کرے ہم مان لیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی سمجھ بوجھ کا، کیسی ذہانت کا مظاہرہ فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک چادر بچھاؤ، اس چادر پہ پتھر رکھو، اس چادر کو ہر قبیلے کا ایک آدمی پکڑ لے، ایک آدمی پکڑ کے اٹھا کے دیوار کے قریب لائے، گویا ہر قبیلہ پتھر کے اٹھانے میں شریک ہو رہا۔ ایک پتھر کو تو سب نہیں اٹھا سکتے، لیکن جب چادر بڑی ہوگی تو ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی اس چادر کو اٹھا سکے گا۔ ہر قبیلے کے آدمی نے اس پتھر کو، حجر اسود کو اٹھانے کے اس معاملے میں شرکت کی، کعبۃ اللہ کی اس دیوار کے قریب لے گئے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے اس کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ ایک بہت بڑی جنگ، بڑی لڑائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم و فراست سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت سے ٹل گئی۔ یہ نبوت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک اہم واقعہ۔ نبوت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت کی وجہ سے، آپ علیہ السلام کی ایمانداری کی وجہ سے آپ کا مکہ میں لقب پڑ گیا تھا، صادق ہیں امین ہیں، صادق ہیں امین ہیں، سچے ہیں، امانت دار ہیں۔ بالکل آپ علیہ السلام کی سیرت کے، آپ علیہ السلام کے اعلیٰ کردار کے تذکرے ہوا کرتے۔ اس عمر میں بھی، نبوت سے پہلے بھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بت پرستی نہیں کی، کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا
جس کی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پر، آپ کے کردار پر انگلی اٹھائی جا سکتی۔ وہ کوئی ایسا کام آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نہیں کیا جو نبوت کی شان کے خلاف ہو سکتا۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت سے پہلے کے کچھ حالات مختصر سے آپ کے سامنے سنائے گئے۔ انشاءاللہ سیرت کی اور بھی باتیں آگے آتی رہیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا تعلق نصیب